کو معلوم نہیں جنگی اصول اور دستور میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت پلان کر کے رکھنی چاہیے. آپ نے ساری کشتیوں کو آگ لگا دیا ہے, اگر دشمن ہم پر غالب آ گئے تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر. طارق ابن زیاد نے اس وقت اپنے جوانوں سے کہا تھا, جوانوں ہم محمد عربی کے غلام ہیں, ہماری شان یہ ہے جب اپنے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں اور ہمارے قدم اٹھ جاتے ہیں تو ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. خالی نہیں جائیں گے, یا تو شہید ہو جائیں گے یا اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کے جائیں گے. دنیا نے دیکھا ان 10 سے 12 ہزار جوانوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور 800 سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت ادا کی. اس کی کوشش تھی, اس کی کوشش تھی. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ اتنے برے حالات میں بھی ہمارا حال کیا ہے؟ بھئی حالات بہت خراب ہے, کیا کریں؟ تسبیح پڑھ لیجئے بیٹھ. بس ہو گیا, ذمہ داری ادا ہو گئی آپ کی تسبیح پڑھنے سے. زبان بگڑ رہے ہیں, ختم شریف کر لیجئے, ہوگی ذمہ داری ادا. ختم شریف پڑھنا اچھی بات ہے, تسبیح پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھیے گا پریکٹیکل آنے والی نسلوں پر محنت کرنی پڑے گی, انہیں احساس دینا پڑے گا, انہیں شعور دینا پڑے گا, ان کے لیے تربیت گاہ بنانی پڑے گی. ماں باپ کو رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا پڑے گا. جب مائیں کردار والی ہوتی ہیں تب جا کے بیٹا محمد بن قاسم پیدا ہوتا ہے. جب مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں تب جا کے بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے. جب مائیں محمد عربی کے نام کے نغمے گانے والی ہوتی ہیں تب جا کے ایسے جانباز بیٹے پیدا ہوتے ہیں. آج بھی اگر ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول اور اسلامی جو احکام ہیں وہ نافذ ہو جائیں تو یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں کہ ہمارے گھر سے بھی کوئی تو ایسا نکلے گا جو محمد عربی کے مشن کو آگے بڑھائے گا. آپ حالات کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے, ہمارے جوانوں نے, میں نے ابھی دیکھا عید الفطر کے موقع پر ایک فلم آئی, لوگوں نے مجھے آ کے راجستھان میں کہا حضرت اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ بلیک کپڑے بک رہے ہیں, لوگ باضابطہ بلیک کپڑے کرتے پجامے اور پٹھانی سلواریں ہیں. میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ کہا حضرت بات یہ ہے نارمل نہیں سلواریں, ایک فلم آنے والی ہے, ایک ہیرو نے باضابطہ بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہیں, محض اس کی نقل اتارنے کے لیے یا اس کو فالو کرنے کے لیے ہمارے جوانوں نے عید کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں اللہ اکبر بلیک کپڑے خرید لیے. میں نے کہا جوانوں ہم نے کلمہ کسی ہیرو کا نہیں, آمنہ کے لال کا پڑھا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے نمونہ عمل کسی اور ہیرو کی زندگی نہیں, ہمارے لیے نمونہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے. ہم آج بہت سارے جوان اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا لیتے ہیں, کوئی فلم کا, کوئی گانے کا, ڈرامے کا, کسی سانگ کا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہاں ایک جملہ ضرور اپنے دل پہ لے کے جائیے گا, تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے اپنے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے, تمہارے اپنے اسٹیٹس کا لیول کیا ہے. نہیں میرے عزیزو, ہمارا لیول یہ نہیں تھا. میں نے جس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے مرد قلندہ کا ذکر کیا اس عاشق کا لیول یہ تھا, جب اس کا جنازہ نکلا تھا دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. قبر میں اتارنے والے فخر کے ساتھ کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. غلام بنو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں حضرت کیا کریں, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے. دیکھ لو سوشل میڈیا پر ذکر ہمارا ہے, الیکٹرانک میڈیا پر ذکر ہمارا ہے, پرنٹ میڈیا پر ذکر ہمارا ہے. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, ڈیبیٹس کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں ذرے کے برابر کوئی علم نہیں. ڈیبیٹس کبھی نکاح کے بارے میں, کبھی طلاق کے بارے میں, کبھی حلالے کے بارے میں, کبھی خلا کے بارے میں, کبھی رمضان کے روزوں ڈیبیٹس ہو رہی ہے. کئی جوانوں نے آ کے کہا حضرت کیا کریں, ہر طرف بات ہماری ہے. میں نے اپنے جوانوں کو مسکراتے کہا جوانوں کوئی بات نہیں, ہر طرف تمہاری باتیں ہونے دو, بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے.
بات انہی کی ہوتی ہے جن پہ کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے۔ اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، ہم میں کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یاد رکھیے اپنی پرسنالٹی پر کام کیجئے، اپنے اوپر محنت اور کوشش کیجئے، دل دھونے کا کام کیجئے۔ جس دن یہ دل دھل جائے گا، جس دن مدینے کے جلوے اس دل میں آ جائیں گے، پھر بھی آپ وہی کہیں گے جو ایک عاشق صادق نے کہا تھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ دل دھو جوانوں، دل دھو جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آخری جملے، تھوڑے سے زمانے پہلے میرا بہار بنگال کے علاقے میں پروگرام میں جانا تھا، ایک والد آئے رات کے 3 بجے، میری فلائٹ کی واپس آنا تھا، حضرت چل کے ذرا ایک نوجوان ہے آپ کا بڑا شیدائی ہے، پورے دن آپ کے یوٹیوب پر میں آنا سنتا رہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے آپ سے، ذرا چل کے دم کر دیجیے۔ بیمار اس کے بستر پہ جا کے دیکھا، آپ یقین جانیے اس کا پورا جسم عذاب پٹیوں سے لپیٹا ہوا، کینسر کے مرض میں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، ماں بھی رو رہی، چھت پر پڑا ہوا تھا، غربت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت کیا کریں، ہم بہت سمجھاتے تھے، پوری زندگی بھی سمجھاتے، مانتا نہیں تھا۔ علماء جب تقریریں کرتے تھے، علماء کی تقریروں پر طنز کرتا تھا، وہ شراب کے خلاف بولتے تھے، مسجد کے اندر جو ہے رہتا تھا خاموش، نماز جمعہ کے بعد باہر نکل کے علماء کی شان میں توہین کرتے تھے، سمجھاتے تھے، مانتا نہیں تھا۔ علماء زنا کے خلاف تقریر کرتے تھے، علماء ڈھول باجے ڈی جے کے خلاف تقریر کرتے تھے۔ آج بھی ہے نا بہت سارے لوگ، اگر علماء اس کی پابندی کی بات کرتے، کتنے سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں کون روکے گا۔ یہ تمہارے جو تکبر والے جملے ہیں یاد رکھنا، تمہاری کیا حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ فرعون کا روب و دبدبہ باقی نہ رہا، قارون کا خزانہ باقی نہ رہا، شداد کی جنت باقی نہ رہی، حامان کا پیسہ باقی نہ رہا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرعون ہم تیرے جسم کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، آج بھی ہے نا کتنے لوگ ایسے، مولانا صاحب نے جمعے میں تقریر کر دی، ڈھول باجے پہ پابندی رہے گی، لوگ کہتے ہیں ہم دیکھیں ہمیں کون روکے گا۔ کیوں صاحب تمہیں کوئی کیوں نہیں روکے گا، نشہ اس بات کا نہ ہے دولت تمہارے پاس ہے۔ یاد رکھنا ہم نے رات کے اندھیرے سے لے کر صبح کے اجالے تک بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو خاک پتی بنتے دیکھا ہے۔ غرور نہیں، تکبر نہیں، اترانا نہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن کیجئے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، آؤ ہم عہد کرتے ہیں اے اللہ ہم جب تک دنیا میں رہیں گے نہ شراب کے قریب جائیں گے، نہ زنا کے قریب جائیں گے۔ امام غزالی نے آخری ایک بات بتاؤں آپ کو، مجھے یاد آ گئی، امام غزالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں ایک حدیث کوٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کے اندر زنا کا کوئی اثر پایا جائے یا کہیے کہ انسان زنا کرتا ہو کسی بھی طرح، فرمایا اس کی زندگی میں 3 مصیبتیں دنیا کے اندر آتی ہیں اور 3 مرنے کے بعد۔ آج آپ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی پیر صاحب مل کے دعا کرتے ہیں بیڑا پار ہو جائے، نہیں میرے عزیز کوئی دنیا کا پیر تمہاری دعا جو ہے پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان دنیا میں زنا کرتا ہے پہلی مصیبت اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے، چہرے سے نور۔ آپ کیا سوچتے ہیں شادی آئے گی، ولیمہ اور عقیقہ آئے گا، مراد آباد کے چوراہے پہ پہنچ کر 5,000 روپے کا فیشیل پیکیج لیں گے، 2 گھنٹے آپ کے چہرے کو رگڑ دے گا، چہرہ چمک جائے گا۔ نہیں میرے عزیز اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں، جس کے چہرے سے میرا رب نور ختم کر دے دنیا کا کوئی فیس واش اس کے چہرے کو نہیں چمکا سکتا۔ جس کے چہرے سے میرا اللہ نور ختم کر دے، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی مصیبت انسان کی زندگی میں، زنا کرنے والے کی زندگی میں یہ آتی ہے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری مصیبت
اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جائے. جس کے رزق سے اللہ برکت کو ختم کر دے. ہے کوئی اتنے بڑے پیر صاحب وہ رزق جاری کر دیں, جاری کرا دیں؟ جس کے رزق سے برکت ختم کرنے والی میرے رب کی ذات ہو. ہاں بہت سارے لوگ آج پڑے ہوئے 20,000 کا تعویذ دیں گے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نہیں میرے عزیزو, آؤ قرآن میں بار بار کہا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, پلٹو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف, پلٹ آؤ اللہ کی طرف, گناہوں سے توبہ کر لو. بے شک وہ ارحم الراحمین ہے, بے شک وہ اکرم الاکرمین ہے. تم گناہوں سے توبہ کرو گے, اتنا کریم ہے میرا پروردگار, تم معافی مانگو گے وہ اپنے فضل سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. معافی مانگو تو صحیح, گناہوں پر شرمندہ تو ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری مصیبت زنا کرنے والے کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے, موت جلدی آتی ہے ایسے لوگوں. اس پر بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 آزمائش مرنے کے بعد. پہلی, اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو مرنے کے بعد. دوسری مصیبت, اللہ ایسے بندوں کا سخت حساب لے گا. وہاں حساب دینا مشکل ہے, کہا جا رہا ہے سخت حساب لیا جائے گا. اور تیسری مشکل اس کے لیے ہوگی کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا. یاد رکھیے گا ہماری جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں ہیں, ہم آئے ہیں حضور کی اطاعت کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. جہاں یہ دونوں چیزیں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت جمع ہو جائے وہیں بندے کی زندگی سکون اور چین سے گزرنے لگتی ہے. آج ہم نے رسول اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی ہے, یہی وجہ ہے کہ در در کی ٹھوکر آج ہم کھا رہے ہیں. آج بھی اگر ہم صحیح معنی میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر حضور کے سچے غلام بن جائیں تو یاد رکھنا عزت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا جائے گا, شان اور وقار کا تاج ہمارے سر پہ رکھا جائے گا. میں آپ کو 1 سے 2 منٹ کی ایک آخری بات سناتا چلوں کہ ہم نے جب رسول اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی عبادت کی, اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا. مجھے یاد آتا ہے بغداد معلیٰ کی سرزمین ایک علاقہ ہے کاظمین کے نام سے. اللہ نے جنہیں بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائی وہ جانتے ہیں. مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے لگاتار بغداد معلیٰ کے سفر پہ جاتے ہوئے. اللہ کرے کہ ہمارے آنے والے سال میں ہمارے استاذ گرامی تمام علماء اور آپ سب کو بھی بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرمائے. وہاں ایک بارگاہ ہے, آخری جملے یاد رکھنا اور اپنے دل پہ نقش کر کے لے کے جائیے ہمارے تیور کیا تھے اور ہمارا لیول کیا تھا. بغداد معلیٰ کی سرزمین پر کاظمین کے علاقے میں ایک بارگاہ ہے, حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا حال یہ تھا خلیفہ نے دربار میں اپنے بلایا. امام موسیٰ کاظم کے بارے میں علامہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی بارگاہ کی شان یہ ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت سے جو ہے دور لکھ دیا گیا ہو, ان کی چوکھٹ پہ آ کے پیشانی رگڑ دے, مقبول بندوں میں شمار کر لیا جائے. امام ذہبی نے لکھا ہے وہ بارگاہ امام موسیٰ کاظم کی جب خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا. جانتے ہو خلیفہ کے دربار میں بلایا کیوں گیا؟ دنیا کا مزاج حسد. حال یہ تھا خلیفہ کے یہاں بھیڑ کم لگتی ہے, امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں بھیڑ زیادہ لگتی ہے. ایسے ہی کبھی دہلی کی سرزمین پر محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی ہوا تھا. محبوب الہی کی بارگاہ میں جب بھیڑ زیادہ لگنے لگی تو دلی کے بادشاہ نے کہا کہ یہاں لنگر ہونے لگا ہے, ہمارے نذرانوں سے لنگر ہوتا ہے, نذرانے بند کر دو تاکہ پیر صاحب حضرت کی بارگاہ میں بھیڑ لگنا کم ہو جائے. خادم نے آ کے کہا حضرت مخالفت کر دی گئی ہے, اب لنگر کوئی نہیں دے گا, اب تمہیں نذرانہ کوئی نہیں دے گا, لنگر کا کیا ہوگا؟ فرمایا کل سے دہلی کی سرزمین پر لنگر ڈبل کر دو تاکہ انہیں پتہ چل جائے محبوب الہی کا لنگر تیرے نذرانے سے نہیں اللہ کے فضل سے چلتا, تیرے نذرانے سے نہیں چلتا ہے. اس بات کی غلط فہمی میں مت رہنا. کل سے لنگر ڈبل کر دو تاکہ پتہ چل جائے دینے والی ذات میرے رب کی ہے, نوازنے والی ذات میرے رب کی ہے, عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام موسیٰ کاظم کو بلایا, بھرے دربار میں بھیڑ لگی ہے, دربار سجا ہے. نیت صرف اتنی ہے, آخری جملے دل پر نقش کر کے لے کے جائیے ہمارا لیول کیا تھا جب ہم اللہ اور رسول کے وفادار تھے اور سنتوں پر عمل کرتے تھے. بھرے مجمع میں بلایا تاکہ ان کی عزت کو ڈاؤن کیا جائے, انہیں لاجواب کیا جائے, انہیں بے عزت کیا جائے. مگر اللہ اکبر, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے. اللہ اکبر. جب آئے اپنے پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی لیے کہ علماء کو اپنے پیروں میں بہت عالی شان جوتے پہننا چاہیے, بڑی وجہ ہے اس کی. عالی شان جوتے پہن کر آئے, جب مجمع آئے بھیڑ لگی ہے, نظر اس کی فوراً
خلیفہ وقت کی آپ جوتوں پہ پڑی. اس نے جوتے دیکھ کے بھرے مجمع میں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کہا دیکھو یہ ہے محمد کی آل, پیر دیکھو ان کے پیر, اتنے عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں, عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم نے جلال میں آ کے پیر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا او ظالم, ہم محمد عربی کے غلام اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے, تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دے. ہم اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو. کون تھے یہ؟ محمد عربی کے غلام تھے. جب جوان ایسے ہوتے ہیں, جب جوان ایسے ہوتے ہیں, کردار ایسا ہوتا ہے, تیور ایسے ہوتے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں ان کی پیشانی کے نور کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے. ہم عہد کریں آج ہماری زبانی آج کے بعد گناہوں کے لیے نہیں. یاد رکھنا, اندازہ نہیں ہے آپ کو موت کا فرشتہ کس دن آپ کے دروازے پہ دستک دے دے. بڑے بڑے سورما چلے گئے, ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے, ہماری زبانی کی حیثیت کیا ہے. آؤ عہد کریں آج کے بعد شراب اور نشے کے قریب نہیں جائیں. یاد رکھنا, ایک بزرگ سے کسی نے آ کے پوچھا حضرت گناہ بہت ہوتے ہیں, میں ہمیشہ سوچتا ہوں گناہ نہ کروں لیکن شیطان حملہ کر دیتا ہے, کیا کروں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. حضرت نے وظیفہ بتایا, آپ بھی عمل کیجئے گا. وظیفہ کیا دیا؟ فرمایا جب تو گناہ کے قریب جائے, شیطان تجھے برگلائے, گناہ کے بالکل قریب کر دے, تو بس ایک تصور کرنا ہے, اور وہ تصور کیا ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیا؟ میرا رب مجھے. قرآن کی آیت ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے گناہ کرنے والوں کیا سوچ رہے ہو, کیا تمہارا رب تمہارے کارناموں سے غافل ہے؟ ہرگز نہیں, تمہارا رب تمہارے کارناموں سے غافل نہیں ہے. گناہ کرنے سے پہلے چاہے وہ دن کے اجالے میں گناہ ہو, رات کے اندھیرے میں گناہ ہو, گناہ کرنے سے پہلے یقین کر لو رب ہر حال میں دیکھنے والا ہے. تم جب یقین کر لو گے, تمہیں جب یہ تصور آ جائے گا تو تم دن کے اجالے کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے, رات کے اندھیروں کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے. اور اگر تم بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو قرآن میں کیا کہا گیا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. عہد کریں انشاءاللہ ہم آج کے بعد نشے کے قریب نہیں جائیں گے, زنا کے قریب نہیں جائیں گے, ماں باپ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے, صحابہ کی شان میں اپنی زبان جو ہے لمبی نہیں کریں گے, اس بزرگوں پر اور صحابہ پر تبرہ نہیں کریں گے, اپنے علماء کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم جب تک جئیں گے حضور کے وفادار بن کر جئیں گے, اور جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ حضور کے وفادار بن کر جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان سے سہون کوئی لغزش ہو گئی ہو, آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. آئیے ہم اور آپ مل کر کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ.